بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ماں اپنے بچے کی لاش کو قبر سے نکال کر لے آئی۔ ایک ماں کی ممتا کا تڑپا دینے والا یہ سچا واقعہ، جسے سن کر پتھر سے پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑا۔ ایک ماں کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا معصوم بچہ ماں کی ممتا کے آنچل کو چھوڑ کر قبر کی آغوش میں جانے والا ہے، تو سوچیے کہ اس کی حالت کیسی ہوگی۔ ایک ماں کی ممتا کی لازوال محبت کا دل چیر دینے والا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابھی سکینہ کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جب ہر طرف سے اس کے سسرال والوں نے اس سے صرف ایک ہی سوال کرنا شروع کر دیا کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ یہ سب باتیں سن کر سکینہ بہت ہی پریشان ہو جاتی تھی کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، اتنی جلدی خوشخبری کیوں؟ سکینہ کا تعلق ایک ایسے روایتی علاقے سے تھا جہاں پر اس بات کو بہت اچھا مانا جاتا تھا کہ سسرال میں گھر کے اندر ایک بہو برکت والی وہی مانی جاتی تھی جو ایک سال کے اندر ہی اندر کوئی خوشخبری سنا دیتی۔ لیکن یہ ایک روایتی اور گھٹیا سوچ ہے، کیونکہ انسان کا اختیار ان چیزوں پر نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سکینہ بھی کچھ ایسا ہی سوچتی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے یہی بات کہتی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہمارے ہاں اولاد بھی ہو جائے گی۔ ابھی شادی کو صرف ایک ہی مہینہ تو گزرا ہے اور آپ کے گھر میں ہر طرف سے یہی باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ خوشخبری کب سننے کو ملے گی۔ سکینہ کا شوہر احمد بہت ہی سمجھدار انسان تھا۔ وہ بھی سکینہ کو یہی کہتا کہ تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، لیکن ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ جب دن مہینوں میں بدلنے لگے تو سکینہ کے لیے یہ سوال اور بھی زیادہ بڑھنے لگے، لیکن پھر وہی کہ وہ اپنے شوہر کے کہنے پر خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تب خوشخبری بھی آ جائے گی۔ لیکن شاید اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے اسی طرح سالوں میں بدلتے گئے۔ اب تو اس بات کی سکینہ کو بھی سنجیدگی سے فکر ہونے لگی کہ شاید اللہ پاک ہماری کوئی آزمائش لے رہا ہے، کیونکہ اب 2 سال گزر چکے تھے سکینہ اور احمد کی شادی کو، لیکن ان کے ہاں اولاد کی کوئی امید تک نہ تھی۔ 2 سال گزرنے کے بعد اب لوگوں کی باتیں جو کہ طعنوں میں بدل چکی تھی سن کر اب تو اس کی دنیا ہی بدلنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک دن ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور جب اسے ساری ڈیٹیل بتائی تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ شادی کو 10 سال 15 سال، حتیٰ کہ ایک کیس تو ایسا بھی تھا کہ 20 سال کے بعد ایک جوڑے کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ تم اللہ کی ذات پر توکل رکھو، تمہاری گود اللہ پاک ضرور بھر دے گا۔ احمد اور سکینہ کو اولاد کی خواہش کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ وہ جب کبھی بھی کسی کی گود میں کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں یہ دن کب دکھائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو سکینہ بہت ہی مایوس رہنے لگی تھی۔ اسے لوگوں کے طعنوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کو خود کا دل بھی چاہتا تھا کہ کوئی اسے ماں کہنے والا اس دنیا میں آ جائے، کیونکہ سکینہ نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو اسے ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ بن ماں کے پلی تھی۔ آج جب اس کے دل میں اولاد کے لیے تڑپ پیدا ہو رہی تھی تو اسے اپنی اس کمی کو اور بھی احساس ہونے لگا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے ایسا ہی احساس اور جذبہ دل میں اور تڑپ کو اپنے اندر محسوس کرتی۔ یہ سب باتیں سن کر وہ اور بھی زیادہ تڑپ جاتی اور پھر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ، بی بی فاطمہ کی چادر کے صدقے، بی بی فاطمہ کے ننھے شہزادے امام حسن و حسین کے صدقے میری جھولی میں بھی کوئی ننھا سا پھول ڈال دے۔ اے اللہ، میں نے 5 سال تیری اس آزمائش پر صبر کیا، اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی تو میرے صبر کا مجھے اب پھل دے دے اور میری اس آزمائش کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک، سکینہ کو تیری
اب کرم کی نگاہ چاہیے۔ اب اللہ پاک کو سکینہ کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سے سکینہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ اسے اچانک سے بہت تیز چکر آنے لگے اور اس کا دل بھی عجیب سا ہونے لگا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے احمد سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر کو جب اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر کو کچھ شک ہوا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے، جن کی رپورٹ جب احمد کے ہاتھ میں آئی تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ احمد کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ میں معجزہ ہوا تھا، کیونکہ اس رپورٹ میں آیا تھا کہ سکینہ ماں بننے والی ہے۔ 5 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ سکینہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو رو رو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی۔ اے میرے اللہ، تو نے کیسے میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ سکینہ اور احمد کے گھر میں خوشی آئی تو یوں سمجھو کہ اس نے ڈیرے ہی ڈال لیے۔ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے پاس لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ہم تو اس کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے تھے کہ تم تو کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے کہ 5 سال کے بعد ان کو اولاد سے نواز دیا۔ احمد نے پورے 9 مہینے تک اپنی سکینہ کا بہت زیادہ خیال رکھا، اس کی احتیاط کی، کیونکہ اتنی مدتوں کے بعد اس کو یہ خوش خبری نصیب ہوئی تھی، اور پھر احمد کی ماں کا انتقال بھی 1 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس لیے گھر میں کوئی عورت موجود نہ ہونے کی وجہ سے احمد کو ہی سکینہ کی تمام دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی۔ سکینہ بھی اپنے کھانے پینے کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی، کیونکہ احمد سے کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں ہمارا بچہ صحت مند ہو۔ اسی طرح سے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ سکینہ نے ایک بار اس مرتبہ بہت ہی پیارے بیٹے کو پیدا کیا، جسے دیکھ کر ماں باپ اس پر نچھاور ہو رہے تھے۔ احمد سکینہ نے اپنے بیٹے کی بہت خوشی کی۔ ان کے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی کہ سکینہ کی خواہش تھی کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا تو اس کا نام محمد علی رکھے گی۔ سکینہ اور احمد نے مل کر اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ہی عرصے بعد سکینہ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس کے بیٹے کی طبیعت اور صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت بہت ہی زیادہ کمزور اور اس کا رنگ بہت ہی پیلا تھا۔ وہ بچہ ہر وقت روتا بھی رہتا تھا، جیسے کہ کوئی تکلیف اس بچے کو پریشان کر رہی ہو، جبکہ سکینہ اس کے دودھ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی، لیکن وہ ایک ماں تھی اور ماں کو کہاں قرار آتا ہے۔ سکینہ نے احمد سے کہا کہ ہمیں محمد علی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر ہمارے بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ کمزوری ہے اور دوائی دے گی کہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ پھر اگلے ہی دن احمد نے سکینہ کو ساتھ لیا اور شہر کے سب سے اچھے اور بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر نے بہت ہی تسلی سے اس کے بیٹے کا چیک اپ کیا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد اس کے لیے 2 سے 3 ٹیسٹ لکھ دیے اور انہیں وہ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ احمد نے ڈاکٹر کے کہے کے مطابق اپنے بیٹے کے وہ تمام ٹیسٹ کروائے، لیکن ان کی رپورٹ کو آنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ اپنی زندگی کے معمول کے مطابق ہی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان ماں باپ کو کیا پتہ تھا کہ ان پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب وہ رپورٹ آئی اور وہ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی تو یہ جو ڈاکٹر نے انہیں بتایا، یہ سن کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اور پھر ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے محمد علی کو بلڈ کینسر ہے۔ جب یہ سنا تو ماں باپ چلا اٹھے اور پھر سکینہ کہنے لگی کہ میرا محمد علی تو بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا روتا رہتا ہے، ابھی چھوٹا ہے اس لیے۔ ڈاکٹر نے ماں باپ کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسے ہر تیسرے دن خون کی ایک ڈرپ لگوانی پڑے گی، تاکہ اس کی تکلیف کچھ کم کی جا سکے، اور آپ لوگ خون کا انتظام کیجیے تاکہ اس بچے کو لگوا سکیں۔ اور وہ ماں تو اپنے بچے کو سینے سے لگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بچہ اس کو چھوڑ کر جانے والا ہے، ورنہ وہ کیسے سکون سے رہ سکتی ہے۔ سکینہ نہ تو کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس اپنے معصوم سے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے اسے ایسے دیکھتی جا رہی تھی۔ سکینہ نماز میں رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرتی، اللہ تو نے اتنے سالوں کے بعد میری گود کو
ہرا کیا، اب میری گود کو اجاڑنا مت، میں تیری اتنی بڑی آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ اے اللہ، مجھے اولاد کا دکھ کبھی مت دکھانا۔ لیکن شاید یہ بھی ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اب سکینہ اور احمد ہر تیسرے دن محمد علی کو ہاسپٹل لے کر جاتے اور کہیں نہ کہیں سے خون کا انتظام بھی کرتے، کیونکہ ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مہینہ تو ایسے ہی گزر گیا، لیکن دوسرے مہینے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ ذرا سوچیے اس ماں کے دل پر بھلا کیا گزرے گا جو اپنے بچے کو پل پل مرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہو، اور معصوم سا بچہ اپنی معصوم آنکھوں میں آنسو بھرے بس ماں کی طرف ہی دیکھتا رہتا تھا، جیسے دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ مزید پھٹ جاتا۔ باپ اس کے سامنے تو مضبوط بنتا تھا، لیکن باہر جا کر وہ بھی فوراً پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا۔ وہ مسجد میں چلا جاتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی کوئی معجزہ دکھا دے، اس سے اپنے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اب تو وہ معصوم بچہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی رہا تھا، اس کی تکلیف جو اتنی بڑھ چکی تھی۔ وہ ماں باپ دن رات اپنے بچے کے پاس ہسپتال میں ہی بیٹھے رہتے، اس سے شاید اس آس پر کہ اللہ کوئی معجزہ، کوئی کرم کر دے اور ہم ہنستا کھیلتا ہوا بچہ اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ احمد سکینہ نے شہر کا کوئی بھی ایسا بڑا ہسپتال نہ چھوڑا تھا جہاں سے انہوں نے اپنے بچے کا علاج نہ کروایا، لیکن جو قسمت کو منظور تھا وہی ہوا۔ ایک رات ننھے محمد علی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور اس نے ماں کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ اس ماں کے لیے کتنا اذیت ناک اور تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا جب اس معصوم بچے کو اس کی گود میں آخری سانسیں لیتا ہوا دیکھ رہی ہوگی۔ یہ منظر دیکھ کر سکینہ تو پاگل ہی ہو گئی تھی، پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے بچے کو بچا لے، لیکن ڈاکٹر نے احمد کو یہ بری خبر سنا دی کہ ان کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ احمد بڑی مشکل سے سکینہ کو سنبھالتا ہوا اور اس ننھے سے جنازے کو اٹھائے اپنے گھر آیا تھا۔ وہ منظر سکینہ کے گھر میں ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا، جب ایک ماں اپنے ننھے معصوم بچے کی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ احمد بھی بہت غمگین تھا، لیکن اس سے سکینہ کے لیے خود کو مضبوط کیا تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں غم چھپائے بیٹھا تھا، اور پھر اب وہ کام ہونا تھا جو ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا کرنا تھا۔ جب معصوم بچے کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس کی ماں تو کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ محلہ کی عورتیں بڑی مشکل سے اس کو سنبھال رہی تھیں۔ سکینہ کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی بھی قریب آتا تو اسے دھکے دیتی، بچے کے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دے رہی تھی۔ اس لیے مجبور ہو کر احمد کو سکینہ کو بے ہوشی کا انجیکشن ہی لگوانا پڑا۔ ڈاکٹر کو بلوا کر اسے انجیکشن لگوا دیا گیا، جس سے وہ پیچھے ہو کر نیچے زمین پر نڈال کسی مردہ جسم کی طرح گر گئی تھی، جب ایک ماں کی لا علمی میں اس کے بچے کے جنازے کو اٹھا لیا گیا۔ احمد نے بڑی ہی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے ننھے سے وجود کا جنازہ اٹھایا تھا۔ اسے وہ جنازہ اس قدر بھاری لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کمر ہی ٹوٹ چکی ہو۔ کسی نے سچ کہا، جنازہ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ احمد نے بڑی ہی مشکل سے اپنے چھوٹے سے بچے کو لحد میں اتارا تھا۔ 5 سال کی آزمائش کے بعد اللہ نے جو خوشی دی تھی وہ بھی آج ان سے چھن چکی تھی۔ احمد کے چچا اس کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، یہ اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک کے پاس واپس چلی گئی، تم حوصلہ رکھو۔ احمد زیادہ کچھ دیر اپنے بیٹے کی قبر پر بھی احمد نہ بیٹھ سکا، کیونکہ پیچھے اسے سکینہ کی فکر بھی تھی۔ وہ تدفین کے کچھ ہی گھنٹوں بعد گھر واپس آیا تھا۔ سکینہ کے لیے، کیونکہ سکینہ ابھی بھی بے ہوش تھی، ایسے ہی آہستہ آہستہ آئے ہوئے رشتہ دار اور محلے دار گھر سے جانے لگے۔ چند قریبی لوگ ہی ان کے گھر پر موجود تھے۔ رات کے آخری پہر میں سکینہ کو ہوش آیا تھا، اور یہ وقت احمد کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، کیونکہ اب اسے
एक माँ को संभालना था जिससे उसकी नन्ही सी जान छीन चुकी थी। सकीना ने होश में आते ही सबसे पहले मोहम्मद अली को पुकारा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद कोई ख्वाब देख रही हो। अब वो किसी सूरत भी उसके अहमद के काबू में ना आ रही थी। तो अहमद भी रोते हुए चिल्लाकर बोला कि तुम्हारे बच्चे को मैं मिट्टी के हवाले कर आया हूँ, वो जा चुका है। सकीना, अब तुम्हें ये सच्चाई कबूल करनी होगी। अहमद के मुंह से ये सुनकर सकीना किसी बुत की तरह खड़ी हो गई और इसके मुंह की तरफ देख रही थी। फिर अहमद को धक्का देते हुए घर से भागने लगी। मैं अपने बच्चे को वहाँ नहीं रहने दूंगी। मेरा बच्चा भूखा है। अरे मेरे बच्चे को भूख लगी है। मेरे बच्चे को मिट्टी के नीचे क्यों दबाए हो? मैं इसे अपने पास लेकर आऊंगी। मेरा बच्चा मेरे पास सोएगा। सकीना चीखते चिल्लाते गली तक आ गई थी। अहमद इसके पीछे भागता भागता आया। घर में 2 से 3 औरतें भी मौजूद थी, वो भी इसके पीछे ही चल पड़ी। अहमद सकीना को समझाता रहा, सकीना तुम क्यों नहीं मानने को तैयार? वो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह के पास वापस चली गई, घर चलो। लेकिन सकीना रोती जा रही थी। तभी पीछे से एक औरत ने कहा कि भाई एक काम करें, इसको अपने बच्चे की कब्र पर ले जाएं, शायद इसे सब्र आ जाए। इस बात पर अहमद ने सर हिलाया और सकीना का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। फजर की अजानें तकरीबन होने ही वाली थी जब अहमद सकीना का हाथ पकड़कर उस नन्हे से एक फूल की कब्र के पास ले गया और जाकर सकीना को बच्चे की कब्र के पास बिठा दिया। सकीना कब्र पर इतने प्यार से हाथ फेर रही थी कि जैसे इसका मोहम्मद अली सामने ही बैठा हो। वो कहती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, चल मैं तुझे रोटी खिला दूँ, चल मैं तुझे दूध पिला दूँ। देख तेरी माँ ने तेरे बिना कुछ नहीं खाया, मैं तो सोई भी नहीं हूँ। चल मेरे साथ घर चल, हम माँ बेटा मिलकर सुकून से सोएंगे। इतना कहना ही था कि सकीना ने पागलों की तरह बच्चे की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। सकीना की यह हरकत देखकर अहमद ने सकीना को झटके से खींचा और कहा, सकीना बच्चे के गम में क्या तुम इतनी पागल हो गई हो कि खुदा के लिए ऐसा गज़ब मत करो। हमारा बच्चा यहाँ पर आराम कर रहा है, हमारा बच्चा यहाँ पर सो रहा है। सकीना इसे सोने दो, इसे तंग मत करो, चलो अब तुम भी घर चलो। सकीना के दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार थी, क्योंकि उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल खो चुकी थी। पागलों की तरह अहमद को देखते हुए कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, हाँ हम घर चलते हैं। मोहम्मद अली भी क्या सोचेगा कि मम्मा मुझे कितना परेशान कर रही है। खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए सकीना उठी और घर की तरफ खुद ही चल पड़ी। अहमद सकीना की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो रहा था। इसने घर आते ही मोहम्मद अली के खिलौनों को समेटना शुरू कर दिया। बच्चे के नन्हे नन्हे कपड़ों को सीने से लगाकर प्यार करती और इसके खिलौनों को साफ करती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब घर बिल्कुल खाली हो चुका था। बचे हुए मेहमान भी जा चुके थे। अब सिर्फ अहमद ही था सकीना की देखभाल के लिए घर पर। वो तो अपने काम पर भी नहीं जा पा रहा था। सकीना को बीच बीच में दौड़े पड़ने लगे थे। वो बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से मोहम्मद अली करती चिल्लाती, गलियों में भागती, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती। कभी कहती कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरा बच्चा ला कर दो। कभी कहती कि देखो मोहम्मद अली तो सामने बैठा खेल रहा है। इसकी हालत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि अहमद को इसे बेहोशी के इंजेक्शन लगवाना पड़ते थे, लेकिन वो बार बार भी ऐसा नहीं कर सकता था। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन गम इतना था कि वो कैसे ठीक हो सकती थी। एक रात अहमद गहरी नींद में था जब इसे अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वो बाहर की तरफ गया तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो डर गया कि कहीं सकीना तो घर से बाहर नहीं निकल गई, क्योंकि अक्सर ही वो रात को अपने बच्चे की कब्र पर जाकर बैठ जाया करती थी और बड़ी मुश्किल से इसे घर वापस लाता था। अहमद को लगा कि शायद सकीना आज भी घर का दरवाज़ा खोलकर जा चुकी है, लेकिन जब इसने कमरे में बेड की तरफ देखा तो सकीना तो करवट लेकर चादर ओढ़ कर सो रही थी। फिर दरवाज़ा किसने खोला था? अहमद ने सोचा कि शायद मैं ही बंद करना भूल गया हूँ। आखिर में अहमद ने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा अपनी जगह पर आकर सो गया। सुबह हुई तो अहमद के उठने से पहले सकीना उठ चुकी थी और कमरे में नहीं थी। अहमद बाहर सकीना को पुकारता हुआ गया तो देखा कि बराबर वाले कमरे में
سکینہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی چیز ہے جسے وہ بہت ہی زیادہ پیار کر رہی ہے۔ احمد کو سکینہ کی پیٹھ ہی نظر آئی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ سکینہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ سکینہ کا نام پکارتے ہوئے جیسے ہی احمد سکینہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ سر پر اس کے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اللہ کی پناہ سکینہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ احمد حیرت سے آنکھیں پھاڑے سکینہ کی طرف دیکھ کر یہ بات کر رہا تھا۔ ان کو دیکھو، کیونکہ سکینہ کسی اور کو ہی نہیں بلکہ اپنے مرے ہوئے بچے کو پیار کر رہی تھی۔ اس کی گود میں وہ 8 ماہ کا مردہ جسم اس کا اپنا بچہ محمد علی تھا۔ سکینہ نے نہ جانے رات کے کس پہر اپنے بچے کو قبر سے نکال کر گھر لے آئی تھی۔ احمد اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے بری طرح سے سکینہ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تم نے اللہ کے نظام میں مداخلت کی ہے۔ یہ دنیا اب اس کی نہیں ہے، اب یہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ سکینہ، تم کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ تم نے یہ کیا کر دیا اس ننھی سی جان کے ساتھ؟ لیکن سکینہ کو تو احمد کی کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو اس ننھی سی جان کو، جو کہ نڈھال جسم اس کی گود میں تھا، اپنی ممتا کی آغوش میں لیے سکون لے رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی، مردہ جان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! ایک ماں کی محبت اس قدر بھی ہو سکتی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر احمد حیران ہو گیا۔ احمد نے بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے چچا کے پاس گیا، جو کہ ایک عالم دین تھے، بہت ہی دیندار اور نیک بزرگ تھے، جن کا نام عبد الرحمن تھا، جنہیں وہ بلانے کے لیے گیا۔ بس پھر ان کو دیکھو دیکھ دوسرے لوگ اور محلے کے تقریباً ہر گھر کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ سکینہ قبر سے بچے کو نکال کر لے آئی ہے۔ سب احمد کے گھر پر آ گئے اور وہ منظر سب دیکھ رہے تھے جب ایک ماں مردہ جسم کو سینے سے لگائے ایک کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی کہ اب میرے بچے کو یہ مجھ سے چھین لیں گے۔ رحمان صاحب احمد کے ساتھ ان کے گھر پر آئے، محلے والوں سے کہا کہ مہربانی کیجیے، یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، آپ لوگ اس وقت یہاں سے چلے جائیں، ہمیں یہ معاملہ حل کرنے دیں۔ پھر احمد کے چچا رحمان احمد کے ساتھ اس کمرے میں گئے جہاں پر سکینہ مردہ بچے کو لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سکینہ نے بچے کو اس قدر مضبوطی سے پکڑا اور ڈرتے ہوئے دیوار کی طرف مزید بڑھنے لگی کہ کہیں میرے بچے کو مجھ سے چھین نہ لے۔ رحمان صاحب نے نہایت ہی پیار سے سکینہ کے قریب ہو کر بیٹھے۔ وہ انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹی، یہ جو تمہاری گود میں اتنا پیارا بچہ ہے، تمہیں کس نے دیا؟ سکینہ رحمان صاحب کی اس بات پر کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اس کے ذہن میں کچھ آیا اور کہا، اللہ نے مجھے میرا احمد علی دیا ہے، محمد علی دیا ہے۔ رحمان صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اللہ ہی نے دیا ہے، تو مطلب کہ یہ تو اللہ کی چیز ہے نا، اور اگر اس کی چیز یعنی اللہ کی چیز ہے تو اللہ اپنی چیز کو واپس لینا چاہتا ہے، تو تم کیوں نہیں دینا چاہتے؟ سکینہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، ان سے اب میں کسی کو نہیں دوں گی۔ رحمان صاحب کہنے لگے، تو کیا پھر اللہ کو بھی نہیں دو گی؟ جس کی چیز ہوتی ہے اسے واپس دینی ہوتی ہے۔ سکینہ بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کی نعم البدل میں تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ پھر رحمان صاحب نے سکینہ کو محمد علی کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنے سکون سے سو رہا ہے بیٹا، اس کے جسم پر سے روح پرواز کر چکی ہے، اب یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، اب تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں رہا، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے مٹی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو دیکھو، ابھی تو صرف 2 ہی ہفتے ہوئے ہیں، اس کا جسم پھول کی طرح ہے، کیونکہ یہ پھول تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ گل سڑ جائے گا۔ کیا تم اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کو اس طرح سے ختم ہوتا ہوا دیکھ سکو گی یا نہیں؟ یہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اس لیے قبر اس کی اصل جگہ ہے۔ سکینہ بیٹی، تمہارا یہ بیٹا تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہ اللہ پاک سے ضد کرے گا اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، اسے جانے دو، اسے مت روکو۔ رحمان صاحب کی ان سب باتوں نے سکینہ کے دل پر نہ جانے کتنا گہرا اثر کر دیا تھا۔ وہ ماں اپنے بچے کی میت کو اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کے چیخوں کی آواز بلند ہو کر باہر
सुनाई दे रही थी। अहमद जैसे ही बीवी को चुप करवाने के लिए आगे बढ़ा, रहमान साहब ने अहमद को रोक दिया और कहा, नहीं अहमद, इसे रोने दो आज। इसके दिल में जितना भी गुबार है, जितना भी दर्द है, वो बच्चे को सीने से लगाकर निकालने दो, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। सकीना शायद अब समझ चुकी थी कि इसके दिल में अल्लाह पाक ने ये चीज़ डाल दी थी कि वाकई में मोहम्मद अली अब जा चुका है। सकीना ने अपने बेटे के चेहरे को एक बार फिर देखा और फिर अपने सीने से लगा लिया और फिर नन्ही सी जान को रहमान साहब के हवाले कर दिया। रहमान साहब ने अहमद से कहा कि ये बच्चा मासूम है, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसकी माँ ने इसकी मोहब्बत में आकर किया है। अल्लाह पाक के रहम से उम्मीद है कि तुम लोगों पर इसका कोई अजाब नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अब 70 माँओं से बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत को वो कैसे नहीं समझेगा। इसके बाद रहमान अहमद के साथ दोबारा कब्रिस्तान गए और बच्चे को कुछ मोहल्ले वाले भी साथ थे और फिर उन्होंने दोबारा उसकी तदफीन कर दी। अब तो मोहल्ले वाले ये कहने लगे कि अहमद भाई ख्याल रखिएगा, कहीं सकीना दोबारा से ही ऐसी हरकत ना कर ले। लेकिन रहमान साहब ने सबको चुप करवाया और कहा, नहीं, अब सकीना ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि इसने खुद अपने बच्चे को दफन करने के लिए हमारे हवाले किया था। सकीना अब समझ चुकी थी कि इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद अल्लाह पाक ने सकीना और अहमद को 2 जुड़वा चाँद जैसे बेटों से नवाजा। सकीना ने अपने एक बेटे का नाम मोहम्मद और दूसरे बेटे का नाम अली रखा। ये नाम तो बस उसने अपने दिल की तसल्ली के लिए रखे थे, लेकिन इसके दिल में मोहम्मद अली के नाम का खाना अभी भी खाली था, क्योंकि माँ चाहे कितने ही बच्चों की क्यों न जन्म दे दे, लेकिन इसके दिल में हर बच्चे की मोहब्बत के लिए एक अलग जगह होती है जो कोई दूसरा बच्चा नहीं बन सकता। सकीना आज भी मोहम्मद अली की कब्र पर जाती है, कब्र पर जाकर कब्र को प्यार करती है, अपने बेटे से बातें करती है। सकीना इन 2 फूल जैसे शहजादों को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन आज तक कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात वो अपने बेटे को याद करके ना सोई हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन माँओं के लिए है जो जिनके बच्चे बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सब्र अता फरमाए।